ہمارے ہندوستان کے RSS کے لوگوں عبداللہ سالم جیسا طالب علم کھڑا ہوگا تمہارے بیداد کی روشنی میں تمہارے منہ کے اوپر پڑھ کر بتائے گا کہ اگر تمہارے قرآن کریم پر تم کو کوئی اعتراض ہے، سورہ فاتحہ پر اعتراض ہے تو برہما سوتر پر اعتراض ہونا چاہیے، اذان پر کوئی اعتراض ہے تو جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہو لوگ اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پمن ست ناما پر اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر یا السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عبداللہ سالم کی۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے مسلمانوں کے اوپر تو عبداللہ سالم ضرور اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھو اور اس ویڈیو کو پورا دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ اذان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ہندو، بی جے پی کے اور RS کے لوگ، ان لوگوں کو یہ جواب ہے۔ پلیز سر، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو بھیجا تو اس زمین پر حضرت ابراہیم کو بھی بھیجا۔ اگر اللہ نے اس زمین پر حامان کو، فرعون کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر موسیٰ کو بھی بھیجا۔ اگر اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل جیسے ملعون کو بھیجا تو اللہ نے ان کے سامنے میں محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ کو بھی بھیجا۔ آج کی تاریخ میں یہ سلسلے تو بند ہو گئے، لیکن یہ مت سوچنا کہ مسلمانوں کے قرآن کے اوپر جو اریگیشن سے لگائیں گے یہ لوگ چپ اور خاموش رہیں گے۔ اگر تم غلط قرآن کریم کا ترجمانی کرو گے تو ہمارے ہندوستان کے RSS کے لوگوں عبداللہ سالم جیسا طالب علم کھڑا ہوگا تمہارے بیداد کی روشنی میں تمہارے منہ کے اوپر پڑھ کر بتائے گا کہ اگر تمہارے قرآن کریم پر تم کو کوئی اعتراض ہے، سورہ فاتحہ پر اعتراض ہے تو برہما سوتر پر اعتراض ہونا چاہیے، اذان پر کوئی اعتراض ہے تو جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہو لوگ اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پمن ست ناما پر اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر یا ایوہ النبی حرز المؤمنین پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ کو دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوت سبہ مامکا پانڈوا چیکم قربت پر اعتراض ہونا چاہیے۔ وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو تم توری ترشتہ پر بھی آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یا ایوہ النبی حرز المؤمنین علی القتال پر اعتراض ہے تو آپ کو پھر ایبا برہما دویشو جہی کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ یہ مت سمجھنا کہ حافظ قرآن عالم دین ہے، یہ دنیا کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر علماء کو انبیاء کے وارث بنا کر کھڑا کیا ہے۔ ہر زمانے میں ایک حق علم بردار ہوتا ہے۔ ہمارے علماء اس زمانے میں حق علم بردار، حق کے علم کو لے کر کھڑے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تم اپنے ناپاک ارادے میں انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور مدرسوں کو جلایا صرف اس لیے کہ مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی اور قرآن میں 24 آیت، مدرسے کی یہ تاریخ کیوں نہیں معلوم؟ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف تمہارا نانا دیتا، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ہوتی، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتی، شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو مولانا عبید اللہ نہ ہوتے، مولانا عبید اللہ نہ ہوتے، تحریک ریشمی رومال نہ ہوتی، تحریک ریشمی رومال نہ ہوتی، شیخ الاسلام نہ آتے، شیخ الاسلام نہ آتے۔ انگریز کی ہمت کو توڑنے والا کون؟ تمہارا ساورکر، وہ جھوٹا تھا، وہ غلامی کر رہا تھا، لیکن انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی مرد مجاہد نے بات کی وہ شیخ الاسلام نے بات کی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی کے ابا، مولانا محمود مدنی کے دادا، مولانا اسد مدنی کے مولانا اسد مدنی کے ابا شیخ الاسلام نے انگریز سے کہا کہ انگریز میرے نوجوانوں کو تم برطانیہ نہیں بھیج سکتے، ناجائز اور حرام کا فتویٰ دیتا۔ انگریز نے کہا کہ گولیوں سے بھون دوں گا، کہا دکھاؤں کون سی گولی ہے جو حسین احمد مدنی کو چیر سکے۔ اگر انگریز کے سامنے ان کی ہمت اور ان کی رگوں کو کھوکھلی کرنے والی آواز اگر کسی نے بلند کی، ان مدرسوں سے پڑھنے والے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے کی ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کی تاریخ۔ آپ نے یہ ویڈیو سنا، بالکل یہ باتیں کر رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو مسلمان کے ساتھ اختلاف ہے وہ کسی اور ملک میں جائے، یہ ہمیں کہتے ہیں کبھی پاکستان جاؤ، کبھی اور کسی ملک میں جاؤ، ہم کہیں نہیں جانے والے۔
یہ ہمارا ملک ہے, ہم اسی میں پیدا ہوئے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا, اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اسی سرزمین پر آئے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس ملک سے نکل جاؤ. میں ان کو صلاح دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے, آپ نکل جائیے. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک بھی بات کہی, اب ہر بات کا جواب دیا جائے گا. باقی وسلم.